خوش آمدید۔ آج ایک ایسے سوال پر بات کرتے ہیں جو ہمارے مستقبل کی سمت طے کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کبھی واقعی میں حکمت حاصل کر سکتا ہے، یا پھر یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک بہت ہی ہوشیار نقل ہی ہے؟ چلیے اسی کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، مشینیں دن بدن ذہین ہوتی جا رہی ہیں، وہ شاعری لکھ رہی ہیں، کوڈ بنا رہی ہیں، اور تو اور ہمیں مشورے تک دے رہی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب کچھ حقیقی سمجھ بوجھ کی وجہ سے ہے، یا یہ صرف بہت بڑے ڈیٹا کی بنیاد پر پیٹرنز کو جوڑنے کا ایک عمل ہے؟ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم اے آئی سے جڑی حکمت کی 3 مختلف قسموں کو دیکھیں گے۔ ایک وہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، دوسری وہ جس کا ابھی صرف خواب دیکھا جا رہا ہے، اور تیسری وہ جو شاید حقیقی معنوں میں ہمارے لیے ممکن ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اے آئی حکمت کی سب سے عام قسم سے، جس سے ہمارا روز سامنا ہوتا ہے۔ ماخذ میں اسے نقلی حکمت یا سیمولیٹڈ وزڈم کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ نقلی حکمت ہے کیا؟ یہ دراصل اے آئی کی وہ قابلیت ہے جس میں وہ اپنے پاس موجود بہت بڑے ڈیٹا سے معلومات اور پیٹرنز کو اس طرح سے پیش کرتی ہے جیسے اسے سب سمجھ آ رہا ہو، جبکہ حقیقت میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کوئی حقیقی فہم یا ارادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کی کچھ خاص باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ صرف ڈیٹا اور پیٹرنز پر چلتی ہے۔ دوسری، یہ بولتی تو ایسے ہے جیسے سب سمجھتی ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے کوئی ارادہ، کوئی احساس یا ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہ بس صورتحال کے حساب سے بہترین الفاظ چن لیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب ایک اے آئی کہتا ہے کہ صبر کامیابی کی کنجی ہے، تو یہ اس نے کسی تجربے سے نہیں سیکھا، بلکہ ہزاروں کتابوں اور مضامین کا تجزیہ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ کہاوت بالکل صحیح بیٹھتی ہے کہ یہ ایک اداکار کی طرح ہے جو بادشاہ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھنے والوں کو بادشاہ لگ تو سکتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ بالکل یہی معاملہ ہے۔ یہ حکمت کی صرف ایک اداکاری ہے، ایک عکس جو روشنی دکھاتا تو ہے لیکن خود روشنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ چلیے اب نقلی حکمت سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے تصور کی بات کرتے ہیں جو ابھی ایک ادھورا خواب ہے، یعنی ایک سوچنے والی مشین کی تلاش، جسے ہم کہہ سکتے ہیں مصنوعی حکمت۔ تو یہ مصنوعی حکمت کیا ہے؟ یہ مستقبل کا ایک نظریاتی مرحلہ ہے جہاں کوئی مشین خود سے سیکھے، خود فیصلے کرے اور اپنے ہی تجربات سے خود کو بہتر بنائے، یعنی اس میں ایک طرح کی حقیقی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے۔ یہ سائنس فکشن کا وہ خواب ہے جہاں مشین صرف سوچ کی نقل نہیں کرتی بلکہ خود سوچتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا فلسفیانہ چیلنج ہے۔ دیکھیں، پہلا قدم تو یہ سمجھنا ہے کہ حکمت صرف معلومات کا نام نہیں ہے۔ حکمت کے لیے درد کا تجربہ اور غلطیوں سے سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں اپنے ضمیر کی آواز سننا شامل ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم کسی مشین میں حقیقی طور پر پیدا نہیں کر پائے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تصور ابھی تک صرف تھیوری، ریسرچ اور بحث کی حد تک ہی محدود ہے۔ حقیقت میں یہ ابھی مکمل طور پر موجود نہیں ہے، یہ ایک ادھورا خواب ہے۔ اور یہ بات ہمیں تیسرے تصور کی طرف لے کر آتی ہے۔ یہ وہ تصور ہے جسے ماخذ ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ طاقتور اور عملی حقیقت قرار دیتا ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے ساتھ انسانی حکمت، ایک متوازن شراکت۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی زبردست پارٹنرشپ ہے جہاں انسان کی اپنی بصیرت، اس کا تجربہ اور اس کے اخلاقی فیصلے اے آئی کی رفتار، اس کے ڈیٹا اور اس کی تجزیاتی طاقت کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ مقصد انسان کی جگہ لینا نہیں بلکہ انسان کو مزید طاقتور بنانا ہے۔ ذرا اس امتزاج کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ ایک طرف انسان کی اخلاقی سمجھ بوجھ اور دوسری طرف اے آئی کی بے پناہ معلوماتی طاقت۔ ایک طرف انسان کا زندگی بھر کا تجربہ اور دوسری طرف ڈیجیٹل تجزیہ، یعنی دل کی رہنمائی اور دماغ کی رفتار، دونوں ایک ساتھ۔ اس کی بہترین مثال ایک ڈاکٹر کی ہے جو سکینز کا تجزیہ کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال تو کرتا ہے، لیکن آخری اخلاقی فیصلہ، مریض سے ہمدردی اور ذمہ داری، وہ سب کچھ انسانی ہی رہتا ہے۔ تو اب جب ہم نے ان تینوں تصورات کو سمجھ لیا ہے تو آئیے ان کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ ان کے بنیادی فرق، ان سے جڑے خطرات اور مواقع کو سمجھ سکیں۔ یہ ٹیبل ہمیں ایک بہت ہی واضح تصویر دکھاتا ہے۔ بنیاد کو دیکھیں، نقلی حکمت کی بنیاد ڈیٹا اور پیٹرن ہے، مصنوعی حکمت کی بنیاد خود سیکھنے والی مشین ہے، جبکہ تیسری قسم انسان اور ٹیکنالوجی کا ملاپ ہے۔ اب شعور، نیت اور ذمہ داری کو دیکھیں۔ نقلی حکمت میں یہ تینوں چیزیں صفر ہیں۔ مصنوعی حکمت میں ان کا وجود ابھی تک غیر یقینی ہے، لیکن انسان اور ٹیکنالوجی کی شراکت میں یہ سب کچھ مکمل طور پر انسان کے ہاتھ میں رہتا ہے،
और यही सबसे बड़ा फर्क है। तो उस पूरे मुआवजे का सबसे फैसला कुन नुक्ता क्या है? वो ये है कि नकली हिकमत और मसनूई हिकमत दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है, और वो ये कि इनके पास दिल नहीं होता। ज़मीर, हमदर्दी, इखलाकियात, ये सब गायब हैं। तो अब हमारे सामने आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं। अगर हमने इस फर्क को ना समझा तो क्या होगा? लोग एआई को ही हतमी सच मानना शुरू कर देंगे, हमारी अपनी तनकीदी सोच कमज़ोर पड़ जाएगी और इखलाकी फैसले भी मशीनों को सौंप दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो एआई इल्म का एक ख़जाना बन सकता है, हमारे फैसले ज़्यादा बाखबर हो सकते हैं और तालीम और तहकीक में एक इनकलाब आ सकता है। बिल्कुल, जैसा कि कहा गया है, टेक्नोलॉजी गुलाम बन सकती है, आका नहीं। हमें इस रिश्ते को हमेशा याद रखना होगा। कंट्रोल हमारे हाथ में रहना चाहिए। माखिज़ इस पूरी बहस को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समेटता है। वो कहता है, टेक्नोलॉजी एक दरिया की तरह है, बहुत तेज़, ताकतवर और वसी। लेकिन हिकमत वो कश्ती है जो इस दरिया को सिमत देती है। मतलब साफ है, टेक्नोलॉजी की बेपनाह ताकत को हमारी इंसानी हिकमत की रहनुमाई चाहिए। तो आखिर में असल सवाल ये नहीं है कि मशीन कितनी ज़हीन है, बल्कि असल सवाल ये है कि इंसानियत अपनी हिकमत को कितनी गहराई से ज़िंदा रखती है। असल तवज्जो औज़ार पर नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले पर होनी चाहिए।